ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأئمة الطاهرين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات عزیزان محترم، محمد و اہل بیت محمد کے سننے والوں، آج کا یہ دن جہاں ایک طرف شب قدر ہے، بڑی اہم رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے عبادت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، تو دوسری طرف شب غم بھی ہے، ہمارے اولاد کے مولا کائنات کی شب ضربت کی تاریخ ہے. شب قدر روایات کی روشنی میں 3 راتوں کو شب قدر کہا گیا: شب 19، شب 21 اور شب 23. حالانکہ جب آپ حدیث کی کتابوں پہ غور کریں گے تو سب سے زیادہ تاکید اور فضیلت جو ہے وہ شب 23 کے حوالے سے. اس کے باوجود بھی ایک شخص چھڑے امام خدمت پہنچا، اس نے کہا کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، آپ راسخون فی العلم کے مصداق ہیں، آپ کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، آپ علم لدنی لے کر آئے ہیں، آپ کو تو پتا ہے کہ 3 راتوں میں کون سی رات شب قدر ہے، آپ بتا دیجئے. لیکن کبھی سوال اس طرح سے ہوا کہ میں بیمار ہوں، 3 شب جاگ نہیں سکتا، تو بعض حدیث میں امام نے فرمایا کہ شب 23 کا اہتمام کرو. اس نے دوسرے اعتبار سے سوال کیا کہ آپ کو تو علم ہے، آپ بتا دیجئے شب قدر کون سی اصل رات ہے. امام نے اسے مکمل صحیح طور پہ شب قدر نہ بتایا، بلکہ فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہاری کوئی دعوت کرے تو اگر ایک دن دعوت کرتا ہے اور انواع و اقسام کے نعمتوں کو دسترخوان پہ سجا دیتا ہے تو تم چاہو گے دوبارہ پھر دعوت ہو جائے، تم چاہو گے کہ پھر دوبارہ دعوت کیا جائے. وہ پروردگار کریم اور غفور ہے، وہ تمہیں اسی بہانے 3 بار بلا رہا ہے، تو کیا 3 بار دعوت قبول کرنے میں کوئی پریشانی ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد. دیکھیے، جتنا ممکن ہو سکے آپ دعائیں پڑھیں، عبادت کریں، عبادت میں رات بسر کے جسے اتنا ممکن ہو 3 شب میں. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جتنی دیر آپ یہ کام کو کر رہے ہیں بڑی اہمیت کے ساتھ کریں، اس لیے کہ ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں رسول اسلام سے لے کر باقی اماموں سے بھی، کہ اگر انسان محبت و اطاعت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ جو ابھی آپ نے اعمال شرعیہ انجام دیا، اسے معمولی نہ سمجھیں. اگر کوئی اس طرح سے انجام دیتا ہے تو حدیث موجود ہے کہ اس طرح سے گناہوں سے جھڑ جاتا ہے کہ جیسے ابھی پیدا ہوا، یعنی کوئی گناہ نہ ہوتا. لیکن یہ غلط فہمی جو انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے، اب آج چالاک لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر غلط کرتے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ہر 20 رمضان کو جو ہے طے کیے ہوئے ہے کہ ہم کچھ غلط کام کریں گے،
چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، کسی پہ ظلم کریں گے، اور جیسے ہی یہ کیس کل ہو کے آئے گی مسجد میں آ کے اعمال کر لیں گے، ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ امام نے فرمایا ہے کوئی اس طرح اعمال کر لے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسے غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کا گناہ معاف نہیں ہونے والا، بلکہ شب قدر میں اللہ اپنے پاس بلا کر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کے ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ صرف زبان سے نہ کہو، غور کرو۔ اگر کسی کا حق تمہارے ذمہ رہ گیا ہے، کبھی جوانی میں تم نے کسی کا حق دبا لیا، اب شب قدر آ گئی ہے، اس کا حق واپس کر دو۔ لوگوں کے حقوق کو ادا کر کے آؤ گے، اب ہمارے حقوق میں جو کمی ہوگی ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ لہذا حسن زادہ عاملی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، عارف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے شب قدر میں اتنا خیال رکھیے گا کہ قرآن جو آپ نے سر پہ رکھا ہے بظاہر سر پہ ہو لیکن اسے دل میں اتار دیجیے، توجہ کیجیے گا، اسے تھوڑی دیر کے لیے دل میں اتاریے، صرف سر پہ نہ رکھیے، اس لیے کہ قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے۔ قرآن کی محبت کو دل میں اتاریے، یعنی اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کیجیے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر صرف سر پہ رکھیں گے تو 5 منٹ 10 منٹ کے بعد آپ الگ ہوں گے، قرآن الگ ہوگا، لیکن اگر اسے دل میں اتار لیا تو آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیں۔ اس شب کی اہمیت کو آپ اور ہم سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، آئندہ بھی عرض کریں گے آپ کے حوالے سے، اس شب کے حوالے سے۔ دوسری بات جو ہے اس شب کے حوالے سے یہ کہ شب غم، دیکھیے غم اور خوشی دونوں الگ الگ چیز ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ دونوں چیزوں کا انسان مشاہدہ کرتا ہے، لہذا اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف زبانی اظہار کا نام عشق اہل بیت ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو غم اور خوشی سے منسوب ہیں۔ روز عاشور اگر کوئی سرخ رنگ کا کپڑا پہن کر آ جائے تو ہمیں اور آپ کو برا سا لگے گا، جبکہ کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں علامت بن جاتی ہیں۔ لہذا کم سے کم ہمارے جوان جو محرم میں سیاہ کپڑا پہنتے ہیں، کم سے کم شب شہادت مولائے کائنات یعنی شب 21 رمضان، جن لوگوں کے پاس یہ کالا کپڑا وہ زحمت کرے، وہ اسے نکال لے تاکہ کپڑے کے ذریعے بھی اظہار غم ہو سکے۔ اس لیے یہ بھی علامت ہے، اگر یہ علامت نہ ہوتی تو جناب زینب یہ نہ کہتی کہ بیٹا سید سجاد ان ہماریوں پہ جو کپڑے لگے ہیں انہیں سرخ سے ہٹا کے سیاہ کر دو۔ کعبے کا کپڑا آج تک کوئی سیاہ سے سرخ نہ کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے بھی اگر غم سے منسوب ہو جائیں تو محترم ہوتے ہیں، اور اتنا محترم ہوتے، توجہ کیجیے گا، کہ سیاہ کپڑوں میں عبادت کرنا، نماز پڑھنا کراہت رکھتا ہے، لیکن غم امام حسین میں سیاہ کپڑا پہن کے نماز پڑھا جائے تو ثواب میں اضافہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں میں نے جس آیت کی تلاوت کی اللہ آواز دے رہا ہے، اے ایمان والوں، اللہ تک پہنچنے کے لیے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ ہمارے اوپر اور ہمارے عقیدے پہ ایک بہت بڑا الزام ہے مولا کائنات کے حوالے سے کہ ہم ہمیشہ یا علی یا حسین کہتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے، اصل توحید یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یا اللہ کہیں۔ یا علی کہنا شرک ہے۔ کیسے شرک ہے؟ اس لیے کہ ہر مسلمان روز اس بات کا اعلان کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب مسجد میں آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اے پروردگار بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور جہاں مسجد کے باہر نکلے دروازے ہی پہ ٹھوکر لگی یا علی کہہ دیا، اس کا اثر دھوکہ ہے بظاہر کہ مسجد میں اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور جیسے ہی مسجد کے باہر نکلے یا علی۔ یہ بہت بڑا الزام ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے عقیدے کو باطل قرار دیا جاتا ہے۔
کہ آپ صحیح مسلمان نہیں ہیں، آپ کا توحید ٹھیک نہیں ہے، یہ کہنے والے ذرا غور کریں۔ اگر قرآن کی آپ نے ایک آیتیں پڑھ لی تو پھر دنیا کا جتنا نظام ہے وہ سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ آپ اپنے ہر کام میں وسیلے کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت پڑ گئی اور آپ کو چھت پہ جانا پڑے تو آپ سیڑھی کا انتظام کرتے ہیں، اس وقت تسبیح لے کر نہیں بیٹھتے۔ بیمار پڑ جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ اس دوا میں شفا دے دے۔ بھوکے ہوتے ہیں تو کھانے کا انتظام کرتے ہیں، یعنی جیسا کام ہوتا ہے ویسا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا۔ دوسری طرف قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تو اللہ کی مدد ملے گی کیسے؟ وہی قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ اب جو آدمی، جو مسلمان نماز میں کہہ چکا کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے نماز اور صبر سے مدد مانگو، تو نماز سے مدد مانگنا بھی تو شرک ہو گیا، صبر سے مدد مانگنا بھی تو شرک ہو گیا۔ پھر خدا خود کہتا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو جیسی خدا کی ذات ہے وسیلہ بھی ویسا ہونا چاہیے۔ جتنا یہ اہم راستہ ہے وسیلہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو ہمیں تمام احادیث رسول میں جو سب سے سخت راستہ تھا پل صراط، وہاں علی کے علاوہ کوئی وسیلہ ملا ہی نہیں۔ زمانہ کے ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ نے اس دنیا کو جس طرح بنایا ہے، جو سسٹم بنایا ہے، یہ مادی دنیا ہے، اس میں جگہ جگہ وسیلے کی ضرورت ہے، لیکن ہاں جیسا کام ہو وسیلہ ویسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی دینی مسئلہ سمجھنا ہے تو ایک عالم دین وسیلہ بنے گا، کوئی انجینئر وسیلہ نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کے بدن کا مسئلہ ہے تو کوئی ڈاکٹر وسیلہ بنے گا، کوئی دوسرے فیلڈ کا آدمی وسیلہ نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کو گھر بنانا ہے تو ویسا انجینئر چاہیے کہ جو بہترین نقشہ آپ کو دے سکتا ہو، کم جگہ میں بہترین گھر آپ کو دکھا دے۔ تو اس بات میں تو سب یقین رکھتے ہیں کہ دیکھیے اپنے سے اگر گھر بنائیں گے تو جگہ نکل نہیں پائے گی، یعنی کچھ پیسہ دے کر اس ماہر کے پاس پہنچ جائیں گے تو کم جگہ میں آپ کو بہترین گھر بنا کر دے دے گا، تو آپ کو ان پہ تو یقین ہو گیا۔ لیکن علی اولاد علی پہ یقین نہیں ہوا کہ خلوص دل کے ساتھ آ جائیے تو کم وقت میں اتنا ثواب مل جائے گا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یا علی کہنا شرک اس لیے نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، کہ اگر ہم علی کو پکارتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ ہاں کائنات میں صرف علی ہے، اللہ کوئی نام کی شے نہیں ہے، کوئی ذات اللہ جیسی اب نہیں ہے، بس علی ہی سب کچھ ہے، تو یہ شرک ہے۔ لیکن جو نمازی ہمیشہ اذان و اقامت میں یہ کہہ رہا ہو اشہد ان علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، علی اللہ کے وسیلہ ہے، علی اللہ کی آیت عظما ہے، تو پھر اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ توجہ کیجیے گا، میں آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ جا رہے ہیں، سورہ قصص یعنی کہانیوں والا سورہ۔ یہی فرق ہے دنیا کی کہانی میں اور قرآن کے داستان میں، کہ دنیا کی کہانی اب تو رواج یہ بند ہی ہو گیا، جب سے موبائل آیا کہانیوں کا رواج بند ہو گیا۔ پہلے بچے بزرگوں سے عبرتناک کہانیاں سن کر سوتے تھے، اب موبائل دیکھ کر سویا کرتے ہیں۔ تو
تو جیسے ترقی کا زمانہ آیا کہانی سے موبائل پہ چلے جائیں. تو کہانیاں سناتے تھے بزرگ. کیوں سناتے تھے؟ کہ بچوں کو نیند آ جائے. اور قرآن بھی کہانی سنا رہا ہے. فرق کیا ہے؟ ہمارے بزرگ سناتے ہیں کہانی کے سو جائیں، قرآن سناتا ہے کہ سو رہے ہو تو جاگ جاؤ. صلوات پڑھ دیں. ایسے ہی ایک کہانی ہے یا قصہ داستان قرآن ہے. جناب موسیٰ کو مصر کی راجدھانی جو تھی اس سے نکال دیا کیونکہ جناب موسیٰ اپنے خدا کا پیغام سنا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خدا کے پیغام کو سنائے گا اسے مصیبت میں مبتلا ہونا ہے. نکال دیا گیا. جوان ہے موسیٰ. لیکن ایک دن جناب موسیٰ نے موقع پا کر شہر میں داخل ہوئے. جب شہر میں داخل ہوئے تو مفسرین نے بتایا کہ وہ ایسا وقت تھا کہ لوگ غفلت میں تھے. شاید شام کا وقت تھا سورج ڈوبنے کے بعد کہ لفظ ہینا غفلتیں. جب جناب موسیٰ داخل ہوئے شہر میں، توجہ کیجئے گا کہ یا علی کہنا عین توحید ہے. اگر علی کو ہم وسیلہ نصرت الہی سمجھ رہے ہیں، نصرت الہی کا وسیلہ سمجھے، اور یقیناً ہمارے ائمہ معصومین ہمارے پیغمبر اسلام کیا ہے؟ صفات خدا کے مظہر ہیں. اللہ کو کریم پہچاننا ہے تو ان کے در پہ آؤ. اللہ کو رزاق پہچاننا ہے تو ان کی سخاوت دیکھو. توجہ کیجئے گا. جیسے ہی آئے تو کیا دیکھا؟ قرآن کے لفظ ہیں کہ دو آدمی کو دیکھا. لوگ غفلت میں ہیں، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر کے کام سے فارغ ہو گیا سو رہا ہے. جناب موسیٰ شہر میں داخل ہوئے چپکے سے تو دیکھا دو آدمی کو یقتتلان کہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں. ان قریب کوئی ایک دوسرے کو مار ڈالے گا. قرآن کی لفظ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. جناب موسیٰ نے دیکھ کر پہچان لیا کہ ایک ہمارا شیعہ ہے، ایک ہمارا دشمن ہے. اب جو برسوں سے ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ شیعہ ایک نیا دین ہے، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. آپ اپنا پتہ ڈھونڈ لیجئے کہ آپ کے مسلک کا نام کہاں ہے. لیکن لفظ شیعہ وہ بھی تعریف کے ساتھ قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ کا ایک شیعہ ہے اور اس کے مقابلے پہ جو آئے گا وہ دشمن نبی ہوگا. توجہ کیجئے گا، لفظ بتا رہا ہے لہذا من شیعتہ وہذا من عدوہ. ایک موسیٰ کا شیعہ ہے، ایک موسیٰ کا دشمن ہے. جیسے ہی موسیٰ کے شیعہ نے دیکھا، چاہنے والے نے، کہ جناب موسیٰ آ گئے تو اسے کہنا چاہیے تھا یا اللہ مدد کر، لیکن اس نے دیکھتے ہی کہا یا موسیٰ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، میری مدد کیجئے. وَوَقَذَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ. موسیٰ نے ایسا گھونسا مارا کسے؟ دشمن کو جو شیعہ کے مقابلے پہ تھا. موسیٰ نے اسے مارا، وہی مر گیا. اب تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جب موسیٰ کا شیعہ یا موسیٰ کہے تو قرآن نہیں ڈانٹتا، بلکہ آج بھی قرآن میں وہ لفظ موجود ہے کہ غلط نہیں پکارا، ورنہ قرآن کہتا کہ اس کا یہ پکارنا ٹھیک نہیں ہے. جب موسیٰ کا شیعہ یا موسیٰ کہے تو عین توحید ہے، تو پھر علی کا شیعہ فخر موسیٰ کو پکارے تو کیسے شرک ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے والوں کا مددگار ہوتا ہے. اور ایک پہچان یہ بھی مل گئی کہ شیعہ کہتے اسے وہ ہیں کہ جو مظلوم ہوتا ہے، جو مصیبت میں ہوتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تبھی تو پکارا. تو ہم علی ابن ابی طالب کو اپنے مشکلات میں پکارتے ہیں. علی مشکل کشا ہے.
علی نصرت الہی کے مظہر ہے۔ ایک آدمی خانہ کعبہ میں آیا، یہ ان اپنے لوگوں کے لیے جن کے ذہن میں اگر یہ بات صحیح سے نہ اتر پائی ہو کہ کیوں مولا کائنات کو پکارتے ہیں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے جواب ہے کہ قرآن میں اپنے زمانے کے حجت خدا کو پکارنا عین توحید ہے، جیسے جناب موسیٰ کے زمانے میں۔ لیکن ہم اپنے مولا کو کیوں پکارتے ہیں؟ دیکھیے، انسان مصیبت میں اسی کو یاد کرتا ہے جس سے مدد کی کچھ ملنے کی امید ہو۔ کوئی بھی انسان کسی کنجوس انسان کو مصیبت میں نہیں یاد کرتا، بلکہ اسے یاد کرتا ہے جس پہ اعتبار ہو۔ ایک آدمی خانہ کعبہ کے پاس آیا اور خانہ کعبہ کے خلاف پردے کو پکڑ کے دعا کرنے لگا، کیونکہ خلاف کعبہ کعبے سے جب سے منسوب ہو گیا تو محترم ہو گیا۔ اب وہاں پہ کوئی رسول اسلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرے، بڑی محترم جگہ۔ اس نے پکارا، یا اللہ مجھے 4000 درہم چاہیے۔ بالکل مسلمانوں کی طرح اس نے پکارا کہ یا اللہ مجھے 4000 درہم چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے خدا کو پکارنا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے پکارا، اللہ نے بتایا وسیلہ کسے کہتے ہیں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ پریشانی صرف اس بات کی ہے ہم صحیح وسیلہ اختیار نہیں کرتے، ہم وسیلہ بنانے لگ جاتے ہیں، جبکہ قرآن نے یہ نہیں کہا وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کے لیے، کہا ہے وسیلہ تلاش کرو، ہم نے بنا دیا ہے۔ اپنی عقل کے اعتبار سے دیکھو، جسے وسیلہ بنا رہے ہو یہ پولیس راج سے پہلے ہی نہ رک جائے، ایسا ہو جو تمہیں پار لگا دے۔ پکارا اس نے، اور وسیلے کی اہمیت اس واقعے میں، مجھے 4000 درہم کی ضرورت ہے، اے اللہ مجھے دے دے۔ ہر مولا کائنات عبادت الہی میں محبت، جیسے ہی آواز سنی اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹا حسن اسے بلا کر دیا۔ بابو بہت پریشان معلوم ہوتا، کہاں کہ میں نے تیری دعا سن لی ہے، میرے گھر پہ آ جانا، تیری یہ دعا پوری ہو جائے گی۔ وہ آدمی مولا کائنات کا گھر پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد مولا کائنات نے امام حسن سے کہا اسے گھر پہ بلاؤ، خیریت پوچھی اور کہا کہ تو بہت پریشان معلوم ہو رہا ہے، تو اپنے اللہ سے پیسے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ کہا یا علی میں بہت پریشان ہوں، قرضہ ہے ہمارے سر پر، لیکن اتنا بتا کہ 40,000 کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے 10,000 مانگ لے، 1,00,000 دینار مانگ لے۔ کہا کہ یا علی میں عادتاً فقیر نہیں ہوں، میں پریشان ہوں، اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے آیا ہوں، لہذا میں چلا آیا ہوں۔ کہا دیکھیے 1,000 ہم پر قرض تھا، وہ میں نے اپنے اللہ سے مانگا کہ ادا ہو جائے، 1,000 میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لہذا شادی کی ضرورت کے لیے گھر ہونا چاہیے، بیوی کے لیے کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے، اور 1,000 اتنا ہو کہ شادی کے بعد میں اپنے روزگار کا انتظام کر سکوں، تاکہ شادی کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کا نان و نفقہ کا انتظام کر سکوں۔ ہر مرد پہ واجب ہے اپنے بیوی بچوں کا بہتر طریقے سے نان و نفقہ کا انتظام کرے، یعنی رہنے کا، لباس کا اور کھانے پینے کا بہتر طریقے سے انتظام کرے۔ اس لیے میں نے مانگا کہ 4,000 میں میرا سارا کام ہو جائے گا۔ مولا کائنات نے سمجھ لیا کہ مانگنے والا بڑی شرافت کے تحت اس نے مانگا ہے، یہ عادتاً مانگنے والا نہیں ہے۔ فوراً کہا بیٹا حسن اسے 4,000 دینار بھی دو اور الگ سے کچھ پیسے دے دو، تاکہ یہ کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کر لے۔ علی نے اسے بلا کر اس کی حاجت دور کر کے بتا دیا کہ اگر کوئی خدا سے بھی مانگتا ہے تو دنیا میں ہمارے وسیلے سے ملتا ہے، تو جب دنیا میں علی کے وسیلے سے ملتا ہے تو قیامت میں بھی علی کے وسیلے سے ملے گا۔ جب دنیا میں علی کے ذریعے ہمیں
قیامت میں انبیاء کی یہ حالت ہوگی کہ آواز آئے گی کہ رب نفسی نفسی، پروردگار مجھے بچا لے۔ وہاں پر نبی اور آل نبی کا سہارا۔ جب دنیا کی تھوڑی مشکلات میں ہمیں علی کا وسیلہ چاہیے، تو قیامت میں جہاں اتنی بڑی مشکل ہے وہاں بغیر علی کے ہمارا راستہ پار ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ہم دنیا میں کوشش کریں مولا کائنات کی باتوں پہ عمل کرنے کا۔ ہم دنیا میں علی کے ہو جائیں تو قبر میں علی ہمارے ہو جائیں گے، محشر میں علی کی شفاعت مل جائے گی۔ لیکن دنیا میں علی کے باتوں پہ عمل نہ کریں، مولا کائنات سے دور بھاگتے رہیں، تو پھر امید نہ رکھیں کہ قبر میں علی کی مدد حاصل ہو۔ وہ علی کہ جو آخری وقت بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اے میرے لال حسن و حسین، میری کچھ وصیتیں ہیں، تم سے ہے، تمام خاندان والوں سے ہے، اور جن تک یہ بات پہنچ جائے ان سے ہے۔ توجہ کیجیے گا ایک بات، پھر اس کے بعد چلو باتیں۔ اے میرے لال یہ وصیت تم سے ہے پہلے، پھر میری تمام اولاد سے ہے، تمام خاندان کے لوگوں سے ہے، اور ان تمام چاہنے والوں سے ہے جن تک یہ بات پہنچ جائے۔ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ ونظم امرکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے کاموں کو صحیح وقت پہ کرو۔ قرآن کا خیال رکھو، مسجد کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو۔ اسی بات کا تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ علی جس کے دور حکومت میں جب کسی نے پوچھ لیا یا علی آپ اتنا کم کیوں کھاتے ہیں، تو مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں علی جو اس زمانے کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، کہیں میں پیٹ بھر کے کھا لوں اور یمامہ میں، یمن کی طرف کافی دور، وہاں کوئی مسلمان، کوئی انسان بھوکا سو جائے تو میں کیسے خدا کے نزدیک حساب کروں؟ لہذا میں اتنا کم کھاتا ہوں، کوئی غریب انسان بھی اگر کھانا کھائے تو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارا کھانا علی ابن ابی طالب سے خراب تھا، بلکہ علی تمام غریبوں کا بھرم رکھتے ہوئے 400 کوفے میں گھر ایسے تھے جو علی ابن ابی طالب کی وجہ سے روشن تھے۔ مولا کائنات ان 400 گھروں کی کفالت کرتے تھے۔ لیکن اللہ ایسی تاریخ آ گئی کہ رسول اسلام نے فرمایا یا علی دنیا میں 2 لوگ بہت زیادہ بدبخت اور شقی ہے، ان سے زیادہ کوئی بدبخت نہیں گزرے گا۔ ایک جس نے جناب صالح کی اٹھنی کا قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو صبح 19 رمضان آپ کے سر پہ تلوار سے وار کرے گا۔ ہاں عزیزو، مولا کائنات نے جب سے یہ سنا اس صبح کا انتظار کرنے لگے۔ شب قدر آ گئی، شب 19 آئی ہے۔ آپ معصومین کی زندگی پڑھے، ہمارے تمام امام بڑا اہتمام کرتے تھے، جناب فاطمہ زہرا بڑا اہتمام کرتی تھی، امام علی، امام حسن و حسین سب شب قدر کا اہتمام کرتے تھے۔ پہلی شب قدر آئی ہے، علی ابن ابی طالب شب قدر کی دعاؤں اور اعمال میں مصروف ہے، اور اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں مہمان ہے۔ سحری بھی اپنی بیٹی کے ہاں تناول فرمائیں گے، اور افطار کی بھی دعوت اپنی بیٹی کے گھر ہے۔ عزیزو، مولا کائنات شب قدر کے اعمال میں ہے، لیکن عجیب بے چینی ہے، عجیب کرب کے عالم میں ہے، اتنا پریشان اور کرب کے عالم میں ہے کہ چاہنے والی بیٹی پہچان گئی۔ ایک مرتبہ ام کلثوم قریب آئی، کہا بابا اس سے زیادہ ہم نے آپ کی زندگی میں مصیبت کے وقت دیکھے ہیں، لیکن کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ آواز دیا بیٹی، ارے آج کی شب جو گزر رہی ہے، جیسے ہی صبح کا وقت آئے گا میں دنیا کے سب سے بڑی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ بیٹی
صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے نہیں ابھی وقت نہیں ہوا ہے، لیکن میرے نبی نے آج کے ہی صبح کا وعدہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز دیا، ہاں وہ وقت ہو چکا ہے، میں اپنے نبی کے اس وعدے کو نبھا دوں، یہ کہہ کے گھر سے چلنے لگے۔ اللہ امام وقت ہوتا کیسا ہے، مرغابیوں نے روکنا شروع کیا، پرندوں نے چہچہانا شروع کیا، امام حسن کو قریب بلایا، کہ میرے لال جب تک ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو انہیں اپنے پاس رکھنا، لیکن اگر تھوڑی سی بھی کوتاہی ہونے لگے انہیں آزاد کر دینا۔ ارے کیسا کریم ہے علی، یہ کہہ کے مسجد کی طرف چلے آئے۔ عزیزو قیامت کی صبح ہے، علی جیسے ہی مسجد میں آئے اپنے قاتل کو دیکھ کر پہچان لیا، کہا اٹھو مجھے پتا ہے کس ارادے سے آئے ہو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اس کے بعد معمول کے برخلاف علی نے خود آذان کہی تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ اب یہ آواز دوبارہ سننے کو نہ ملے گی۔ علی نے آذان کہی، اس آواز پہ جو لوگ نبی آتے ہوں گے سب آ گئے۔ علی نے نافلہ صبح پڑھنا شروع کیا۔ اللہ وہ مصیبت کی گھڑی، ارے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، علی نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، امام مسجد کوفہ بھی ہے، داماد رسول بھی ہے، حجت خدا بھی ہے، یتیموں کا سرپرست بھی ہے، لیکن کیسا ملعون اور خبیث، ابن ملجم کو رحم نہ آیا، دوسرا سجدہ کرنے نہ دیا، زہر میں بجھی تلوار اٹھائی، علی کے سر پہ مارا۔ ہائے دنیا والوں کو خبر بعد میں ہوتی، عرش پہ جبریل پکارا، تحدمت واللہ رکان الہدا، ہائے ہدایت کے رکن گر گئے، مومنین کا مولا ہائے قتل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رقم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔